پھر اس رات کی جو ہے یہ کوئی اندھا حساب نہیں ہے، اس رات کی علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ احادیث مبارکہ کی روح سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک راتیں گزر رہی ہیں تو شب قدر کا اس میں بیان ہے، نزول قرآن کا، پھر شب قدر کا اور فرشتوں کے نزول کا۔ اس رات قرآن مجید نازل ہوا، پھر اس رات کی جو فضیلت ہے احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اور یہ آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں۔ کچھ لوگ 19 کی رات کو بھی شمار کرتے ہیں کہ یہ بھی شب قدر میں سے ہے۔ 19 سے 29 تک یہ راتیں ہیں جو طاق راتیں ہیں، اور شب قدر انہی میں ہی پائی جاتی ہے۔ اس سورہ کے یہ جو سورہ انا انزلنا ہے، اس کی جو نزول کی وجہ ہے، آقا پاک احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، اور جب ان کے سامنے بنی اسرائیل کے لوگوں کی زندگیوں کو ذکر کیا گیا کہ ہزار ہزار سال ان کی زندگیاں تھیں، وہ پریشان ہوئے کہ بنی اسرائیل والے تو ہم سے سبقت لے گئے، جس کو 1000 سال زندگی ملی اور اس نے اپنے اللہ کی عبادت کی، تو وہ تو ہم سے سبقت لے گئے۔ ہماری تو جو زندگیاں ہیں زیادہ سے زیادہ 100 سال ہے، 60 70 80 90 یا 100 سال ہے، کوئی 100 سال سے اوپر ہے، تو ان کا اور ہمارا کوئی مقابلہ تو ہوتا نہیں ہے، کہاں 1000 سال کہاں 100 سال۔ تو جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس بات پہ پریشان ہوئے تو پھر اس صورت کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرما دیا کہ اے حبیب اپنے ان صحابہ کو بتا دو کہ رمضان کریم کے آخری عشر میں ایک ایسی رات عطا کروں گا جو 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ اب پوری زندگی میں جس کو 80 سال زندگی ملی ہے، 90 سال زندگی ملی ہے، 100 سال زندگی ہے، تو ایک ماہ رمضان میں، صرف ایک ماہ رمضان میں اگر اس کو وہ رات شب قدر مل گئی اور اس نے اس کا حق ادا کر دیا، تو اس کا آگے جو ہے ایک کسی نے بڑی زبردست کیلکولیشن کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل وہ ایک رات ہے، تو ایک رات 83 سال کی ہو گئی، 83 سال کی ایک رات ہو گئی، اور اس رات کا ایک گھنٹہ 9.8 سال کا ہو گیا۔ مطلب ایک گھنٹے میں آپ عبادت کریں گے تو 9 سال سے زیادہ کی آپ کی عبادت کاؤنٹ ہوگی ایک گھنٹے میں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے 1 منٹ، 1 منٹ اگر آپ عبادت میں رہے تو وہ 58 دن کی عبادت کے برابر ہوگی، 1 منٹ کی عبادت۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ تک، یہ کیلکولیشن سیکنڈ تک آئی ہیں، اور اس رات کا 1 سیکنڈ 23 گھنٹے کے برابر ہے۔ تو 83 سال کی عبادت آپ کو ایک ہی رات میں مل گئی، اور جس نے اپنی زندگی میں 70 80 90 رمضان کریم پائے، اب اس کی کیلکولیشن آپ کرتے رہیں، پھر ان کی 1000 سال کی زندگی، اور یہ جو اللہ عز و جل نے ایک رات دی ہے، اور جنہوں نے اس رات کو پایا ہے، حاصل کیا ہے،
پھر ان کی زندگی کی کیلکولیشن آپ خود ہی کرتے رہیں۔ اب جب یہ رات آتی ہے، یہ طاق راتیں جو آتی ہیں، جو متکف حضرات ہوتے ہیں یہ بڑی آسانی سے پا سکتے ہیں۔ ویسے حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی وہ آدھی رات کا شب بیدار کاؤنٹ ہوگا، اس نے آدھی رات عبادت میں گزاری ہے۔ اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو وہ پوری رات شب بیداروں میں شمار ہوگا۔ تو ان طاق راتوں میں اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم عشاء اور صبح کی نماز با جماعت ادا کریں۔ پھر اس رات کی جو ہے یہ کوئی اندھا حساب نہیں ہے، اس رات کی علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ احادیث مبارکہ کی روح سے میں آپ کو بتاؤں گا، اور جنہوں نے ان کو پایا ہے ان کو اس چیز کی آگاہی ہوگی، اور جنہوں نے نہیں پایا منتظر ہیں تو ان کو پتہ ہوگا کہ جب یہ حالت ہوگی تو سمجھو کہ وہ رات خاص رات ہے۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے اس رات میں تو اللہ تعالیٰ جل نے جس کو وہ عطا کرنی ہوتی ہے جبرائیل امین کو حکم ہوتا ہے جو زمین پہ میرے فلاں فلاں بندوں کو تم نے ملنا ہے، ہاتھ ملا کے آنا ہے۔ اب جنہوں نے شب قدر پائی تو مطلب یہ ہے کہ جبرائیل امین نے ان کو ہاتھ ملایا، تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چل رہی ہے کہ جبرائیل امین نے ہمیں پتہ چل جائے گا؟ تو اللہ عز و جل کے حبیب نے فرمایا ہاں اس کی علامت ہے، جب جبرائیل امین ہاتھ ملاتا ہے تو اس بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو آنے لگ جاتے ہیں بغیر کسی وجہ کے۔ تو یہ علامت ہوتی ہے کہ جبرائیل امین نے ہاتھ ملایا ہے، اور وہ خوش قسمت بندہ ہے کہ اس کو شب قدر مل رہی ہے۔ آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے ایسی پائی ہے اس کو سمجھ ہوگی۔ مجھے ایک بزرگ ملے فوت ہو گئے ہیں، تو کہتے ہیں میرے پرانے آستانے ہمارے جو ہے وہاں پہ وہ صالح بندے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مسجد کچی تھی تو معتکف صرف میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تو ایک رات معاملہ یہ ہوا، اس کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا، کہتے ہیں ایک رات معاملہ یہ ہوا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا اور میرے آنسو نہیں رکتے تھے، مجھے عجیب طرح کے حالت میری ہو گئی، مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے سارے بال کھڑے ہو گئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مجھے آنسو میرے کیوں گر رہے ہیں۔ جب پھر بتایا گیا کہ یہ علامت ہے کہ اس بندے کو وہ رات مل گئی جس کو جبرائیل امین نے ہاتھ ملایا، پہلی بات۔ دوسری بات، اس رات کی علامتوں میں ایک علامت ہے کہ اس رات میں کتے نہیں بھونکتے، یہ دوسری علامت ہو گئی اس رات کی۔ یہ جو دیہاتوں میں اجتماعی طور پہ کتے لڑتے ہیں بھونکتے ہیں، بہت سارے گروہ مل کے بھونکتے ہیں، اس رات میں کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اس رات کی علامت ہے کہ یہ رات پرسکون ہوگی، چاہے جتنی بھی شدید سردی ہو اس رات میں سردی نہیں ہوگی، چاہے جتنی بھی شدید گرمی ہو اس رات میں گرمی نہیں ہوگی۔ یہ بھی علامت ہوگی کہ یہ شب قدر ہے۔ اور پھر اس کی آخری جو علامت ہے، صبح کے وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ فقیر اپنے لفظوں میں کہتے ہیں کہ وہ شرما کے نکلتا ہے، کیونکہ رات کو اس سے ایک بڑا معاملہ ہو چکا ہے۔ وہ جو رات کو نور کے ایک تجلی نکلی ہے اس سے سورج بھی شرمایا ہوا ہے، تو جو سورج نکلتا ہے اس کی ڈائریکٹ کرنیں نہیں پڑتی، اس کی کرنیں نہیں ہوتی، اس کی جو دھوپ ہوگی بالکل کلیئر، ویدر موسم بالکل کلیئر ہوگا، لیکن اس کی جو ہے نا شدت والی دھوپ نہیں ہوگی، اور وہ ایک اچھا احساس دے گی وہ دھوپ۔ یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ جو رات گزری ہے یہ رات خاص رات تھی۔ اب ہم پورا سال لہو لعب میں گزار دیتے ہیں، جس طرح کا یہ وقت ہے۔ کبھی ایک چیز کو یاد رکھنا، یہ ایک مسئلہ ہے، زمانے کو برا نہیں کہنا بہت بڑا گناہ ہے، کیوں؟ زمانے کا فاعل حقیقی میرا رب ہے۔ معاشرہ برا ہو سکتا ہے، ہم برے ہیں، زمانے کو کبھی برا نہیں کہنا۔
یہ ہم جس مشکل دور میں گزر، یہ پرفتن دور ہے، بلکہ پرفتن کا ٹاپ ہے۔ سید علی حجویری المعروف داتا گنج باغ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں جو میرا وقت ہے، میرا زمانہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ پرفتن دور ہے۔ اب ان کا کون سا زمانہ تھا؟ 3 صدی ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، 4 صدی ہجری میں لاہور میں وفات ہوئی، اور سیدنا علی المرتضیٰ کا ملوث الکریم کے ساتھ پشت میں اتنے قریب ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ میرا دور پرفتن دور ہے۔ اگر وہ پرفتن تھا تو پھر ہمارا دور کون سا ہے؟ تو اس میں یہ ہے، اس دور میں یہ خرابیاں آ گئی ہیں معاشرے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے بہت آسانی کر دی ہے، مسلمانوں کے لیے بہت آسانی ہے۔ یہ رات عطا کر کے میرے رب نے تو احسان کر دیا ہے امت مسلمہ پہ، لیکن اس کے باوجود وہ بدبخت ترین بندہ ہوگا جس کو رمضان کریم ملا اور رمضان کریم کی یہ راتیں ملی اور وہ جنت حاصل نہیں کر سکا، وہ بدبخت ترین بندہ ہے زمین پہ۔ میرے رب نے تو جنت کو اتنا آسان کر دیا ہے۔ اب جس کو یہ رات مل گئی اور اس نے وہ عبادت کی، مطلب یہ ہو جو پچھلے خطائیں معاف ہو گئی، اس نے تو ہم پہ احسان عظیم، جگہ جگہ پہ وہ احسان کر رہے ہیں، جگہ جگہ پہ پکار آیا میرے بندے لوٹ کے آتے میری طرف، لیکن بدبختی ہے ہماری، شیطان حاوی ہوا ہے، نفس حاوی ہو گیا، اور ہم اس رب العالمین کی طرف نہیں لوٹ کے جا رہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمارے لیے تمام زمین کو مسخر کیا، آسمانوں کو مسخر کیا، ہمارے لیے دن اور رات بنائے، ہمارے لیے تمام آسانیاں بنائی۔ یہ دنیا کی جتنی چیزیں یہ صرف بنی آدم کے لیے بنی ہے، اس رب کی طرف ہم لوٹ کے نہیں جا رہے۔ ابھی وقت ہے، جب تک سانس چل رہی ہے ابھی وقت ہے۔